امام مسجد کو فجر کے وقت سیڑھیوں پر ایک نوزائیدہ بچہ ملا جس کے سینے پر ایک تعویذ بندھا تھا۔ امام صاحب نے اس بچے کو پالا اور حافظ قرآن بنایا۔ 20 سال بعد ایک بہت بڑی گاڑی مسجد کے باہر رکی اور اس میں سے ایک امیر عورت لڑکی اتری۔ اس نے امام صاحب سے اپنے بچے کا پوچھا۔ جب بیٹے نے ماں کے گلے میں وہی تعویذ دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا اور ماں کو پہچاننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس تعویذ کے اندر ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا کہ سردیوں کی وہ ایک انتہائی یخبستہ اور تاریک ترین رات تھی جب آسمان پر ستارے بھی دھند اور قہر کی موٹی اور بھاری چادر میں چھپ چکے تھے اور زمین پر ہر سو ہو کا عالم تھا اور گہری اور پراسرار خاموشی کا راج تھا۔ صرف تیز اور ہڈیوں میں گھس جانے والی یخ ہوا کے چلنے سے مسجد کے صحن میں لگے صدیوں پرانے نیم کے درختوں کے سوکھے اور زرد پتوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی، جو ماحول کو مزید وحشت ناک بنا رہی تھی۔ یا پھر کبھی کبھار دور کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز ماحول کے خوفناک سکوت کو توڑتی تھی۔ مسجد کی بلند و بالا مینار تاریکی میں آسمان کی جانب اٹھے ہوئے تھے، جیسے خالق کائنات سے محو گفتگو ہوں اور دنیا کی بے تباسی پر ماتم کر رہے ہو۔ یہ فجر کا وقت قریب تھا جب مولوی احمد صاحب اپنی برسوں پرانی عادت کے مطابق تہجد کی نماز ادا کرنے اور اپنے رب کے حضور گر گڑانے کے بعد فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد کے حجرے سے باہر نکلے۔ ان کا جسم نحیف اور کمزور تھا، کمر بڑھاپے کے بوجھ سے جھک چکی تھی اور سفید داڑھی ان کے پر نور اور باوقار چہرے پر چاندنی کی مانند چمک رہی تھی۔ ان کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات ان کی ریاضت کی گواہی دے رہے تھے۔ انہوں نے سر پر اپنی بسیدہ مگر صاف ستھری ٹوپی درست کی اور مسجد کے صحن میں موجود ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے پیتل کا پرانا لوٹا اٹھایا۔ پانی انتہا کا ٹھنڈا تھا، جو ہڈیوں میں گداز پیدا کر رہا تھا اور جسم کو سن کر دینے والا تھا، مگر ان کے معمول میں کبھی فرق نہ آیا تھا۔ وہ اللہ کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کے لیے دنیا کی سختیاں اور موسمی تغیرات آخرت کی راحتوں کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ ابھی وہ اپنے لرزتے ہاتھوں اور کانپتے جسم کے ساتھ وضو خانے کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک انہیں مسجد کے بیرونی آہنی دروازے کے قریب سے کسی بچے کے رونے کی مدھم اور لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ پہلے تو انہیں لگا کہ شاید یہ ان کا وہم ہے، کیونکہ اس وقت پرندے بھی خاموش ہوتے ہیں، یا شاید کانوں میں ہوا کی سائیں آئی ہے، یا پھر کوئی بلی کا بچہ ہے جو سردی سے ٹھٹھر رہا ہے اور پناہ مانگ رہا ہے۔ مگر جب وہ آواز مسلسل اور دردناک ہوتی گئی اور اس میں ایک انسانی درد اور تڑپ محسوس ہونے لگی تو ان کے قدم خود بخود رک گئے۔ دل میں ایک عجیب سی دھک دھک ہوئی اور انجانا سا خوف پیدا ہوا کہ اس پہر اس ویرانے میں کون ہو سکتا ہے جو اس طرح رو رہا ہے۔ انہوں نے وضو کا لوٹا وہیں رکھا اور لرزتے قدموں کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہوئے مسجد کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھے۔ دروازہ جو کہ پرانی لکڑی کا بنا ہوا تھا چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا تو باہر گھوپ اندھیرا تھا، مگر اسٹریٹ لائٹ کی مدھم اور زرد سی بیمار روشنی مسجد کی پتھریلی سڑیوں پر پڑ رہی تھی۔ ان کی کمزور نظر جب نیچے سیڑھیوں پر پڑی تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہاں ایک ننھا سا گوشت کا لوتھڑا، ایک نوزائیدہ وجود کپڑوں کی ایک معمولی اور پتلی سی گٹھڑی میں لپٹا ہوا بلک بلک کر رو رہا تھا، اور سردی سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور ہاتھ پاؤں سکڑ گئے تھے۔ مولوی احمد صاحب نے فوراً ادھر ادھر دیکھا، گھبرائی ہوئی اور متلاشی نظروں سے سڑک کا جائزہ لیا کہ شاید کوئی ہو جو اسے بھول گیا ہو یا مجبوری میں رکھ کر گیا ہو اور چھپ کر دیکھ رہا ہو، مگر سڑک ویران تھی اور دور دور تک کسی ذی روح کا نشان نہ تھا۔ صرف دور کہیں اسٹریٹ لائٹ جل بجھ رہی تھی جو منظر کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ وہ تیزی سے جھکے اور اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ بچہ سردی سے نیلا پڑ رہا تھا، اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا اور بھوک یا تکلیف سے اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر چند منٹ مزید گزر جائے تو یہ معصوم روح پرواز کر جاتی۔ مولوی صاحب نے اسے فوراً اپنی گرم اون کی چادر میں چھپا لیا اور سینے سے لگا لیا تاکہ اسے اپنے جسم کی حرارت دے سکے، اور تیزی سے مسجد کے اندر آ گئے۔ ہجرے میں آ کر انہوں نے لیمپ کی روشنی تیز کی اور بچے کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور معصوم بچہ تھا جس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور وہ حیرت سے مولوی صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا اور ماتھے پر سیاہ بالوں کی لٹیں بکھری ہوئی تھی۔ اس معصومیت کو دیکھ کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور دل بھر آیا۔ انہوں نے سوچا کہ کون ایسا سنگ دل اور درندہ صفت انسان ہو سکتا ہے جو اتنی شدت اور جان لیوا سردی میں
اس معصوم جان کو پتھروں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کی ماں کا دل پتھر کا تھا یا وہ انسان ہی نہیں تھی؟ وہ بچے کو چپ کرانے کی کوشش کرنے لگے، اسے تھپکنے لگے، مگر بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں ان کی نظر بچے کے گلے میں موجود ایک چیز پر پڑی۔ یہ ایک چاندی کا تعویذ تھا جو ایک مضبوط سیاہ ریشمی ڈوری میں پرویا ہوا تھا۔ تعویذ کی بناوٹ عام تعویذوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس پر عجیب و غریب اور قدیم قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، اور وہ چاندی کا خول اتنا مضبوطی سے ویلڈنگ کر کے بند کیا گیا تھا کہ بظاہر اسے کھولنا ناممکن لگتا تھا، اور اس کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ کسی امیر گھر کی نشانی ہے۔ مولوی صاحب نے اس تعویذ کو ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس میں اس بچے کی شناخت یا والدین کے بارے میں کوئی تحریر ہو، مگر اس وقت بچہ بھوک سے بے حال تھا، اسی لیے انہوں نے تعویذ کی تحقیق کو مؤخر کیا اور بچے کے لیے دودھ کا انتظام کرنے لگے۔ مولوی احمد صاحب کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی کا انتقال سالوں پہلے ہو چکا تھا، اور وہ مسجد کے حجرے میں تنہا زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس بچے کا اس طرح ملنا انہیں اللہ کی طرف سے ایک غیبی اشارہ اور رحمت محسوس ہوا۔ انہوں نے بامشکل اپنے حصے کا بکری کا دودھ گرم کیا اور روئی کی مدد سے بچے کے منہ میں ٹپکانے لگے۔ دودھ کے چند قطرے الگ سے اترتے ہی بچے کا رونا کچھ کم ہوا اور وہ سکون محسوس کرنے لگا اور معصومیت سے آنکھیں بند کر لی۔ فجر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب نے بچے کو اپنے بستر پر لٹا کر رضائی اڑا دی اور اذان دینے کے لیے مینار کی طرف بڑھے۔ اس دن اذان میں ایک عجیب سا درد اور شکر تھا، جیسے وہ رب کائنات سے کہہ رہے ہوں کہ تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے۔ نماز فجر کے بعد جب نمازی مسجد میں جمع ہوئے تو کسی نے بچے کی رونے کی آواز سن لی۔ لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور مسجد کے حجرے میں بچہ کہاں سے آیا۔ مولوی صاحب نے نماز کے بعد تمام مقتدیوں کو روکا اور حجرے سے اس بچے کو لا کر سب کے سامنے پیش کر دیا۔ مجمع پر سختہ طاری ہو گیا اور ہر شخص سوالی اور مشکوک نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا کہ یہ کس کا بچہ ہے اور یہاں کیسے آیا۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ انہیں سیڑھیوں پر ملا ہے۔ لوگوں میں سے مختلف اور تلخ آوازیں اٹھنے لگی۔ کسی نے کہا کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیں، کسی نے کہا یہ گناہ کی نشانی ہے، حرام کی اولاد ہے، اسے مسجد میں رکھنا بے حرمتی ہے، اور کسی نے مشورہ دیا کہ اسے یتیم خانے چھوڑائیں تاکہ مسجد پاک رہے، کیونکہ معلوم نہیں یہ کس کا خون ہے۔ مگر مولوی احمد صاحب نے بچے کو سینے سے لگائے رکھا اور جلال میں آ کر بولے، خاموش ہو جاؤ تم، کون ہوتے ہو کسی معصوم پر فتویٰ لگوانے والے اور اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے؟ اگر اس کے والدین گناہ گار ہیں تو اس میں اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ کیا اس نے کہا تھا مجھے پیدا کرو؟ اللہ نے اسے میرے دروازے پر بھیجا ہے اور اب یہ میری ذمہ داری ہے، میں اسے پالوں گا اور اسے دین کا خادم بناؤں گا۔ لوگوں نے جب مولوی صاحب کا یہ عزم اور غصہ دیکھا تو خاموش ہو گئے، مگر چہروں پر ناگواری بدستور موجود تھی۔ کچھ لوگوں نے مسجد میں آنا کم کر دیا کہ مولوی نے ایک لاوارث بچے کو مسجد میں جگہ دے دی ہے، مگر مولوی صاحب نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے بچے کا نام عبداللہ رکھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ وقت گزرنے لگا اور عبداللہ مولوی صاحب کے زیر سایہ پرورش پانے لگا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ ایک بوڑھے مرد کے لیے نوزائیدہ بچے کو سنبھالنا آسان نہ تھا۔ راتوں کو جاگنا، دودھ پلانا، صفائی کرنا، یہ سب کام مولوی صاحب خود کرتے۔ وہ عبداللہ کو ایسے رکھتے جیسے وہ ان کا اپنا خون ہو۔ عبداللہ بھی مولوی صاحب سے مانوس ہو گیا تھا۔ وہ انہیں اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے عبداللہ بڑا ہوتا گیا اس کی خوبصورتی اور ذہانت نمایاں ہوتی گئی۔ 4 سال کی عمر میں مولوی صاحب نے اسے قاعدہ پڑھانا شروع کیا۔ وہ بلا کا ذہین تھا۔ جو سبق دوسرے بچے دنوں میں یاد کرتے، عبداللہ گھنٹوں میں ازبر کر لیتا۔ اس کی آواز میں قدرتی طور پر ایک ایسا سوز اور مٹھاس تھی کہ سننے والا مبہوت رہ جاتا۔ 6 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے عبداللہ نے ناظرہ قرآن مکمل کر لیا تھا۔ اب مولوی صاحب نے اسے حفظ قرآن کو روانہ شروع کیا۔ مسجد میں ہی اس کا گھر تھا اور مسجد کا صحن اس کا میدان کھیل۔ وہ کبھی مسجد سے باہر گلی میں کھیلنے نہیں جاتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ باہر نکلتا محلے کے شرارتی اور بے رحم بچے اسے لاوارث یا سیڑھیوں والا کہہ کر چڑھاتے تھے۔ وہ اس پر آوازیں کستے اور اسے اپنے ساتھ کھلانے سے انکار کر دیتے تھے۔ عبداللہ کو ان الفاظ کا مطلب تو پوری طرح سمجھ نہیں آتا تھا، مگر اسے یہ احساس ضرور ہوتا تھا کہ یہ برے الفاظ ہیں اور وہ دوسرے بچوں سے مختلف ہے۔ وہ روتا ہوا مولوی صاحب کے پاس آتا اور پوچھتا، بابا میں کہاں سے آیا ہوں؟ میرے امی ابو کہاں ہیں؟ سب کے امی ابو ہوتے ہیں، میرے کیوں نہیں ہیں؟ مولوی صاحب کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ وہ اسے گلے لگاتے اور کہتے کہ بیٹا تم اللہ کا انعام ہو اور اللہ ہی تمہارا وارث ہے۔ وہ اسے بہلا دیتے، مگر عبداللہ کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان ہمیشہ برپا رہتا، خاص طور پر وہ تعویذ جو اس کے گلے میں ہر وقت پڑا رہتا تھا، اس کی توجہ کا مرکز بنا رہتا۔ اس نے کئی بار مولوی صاحب سے اس تعویذ کے بارے میں پوچھا،
مگر مولوی صاحب ہمیشہ بات ٹال دیتے کہ یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مولوی صاحب خود بھی اس تعویذ کے راز سے واقف نہ تھے۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی تھی کہ اسے کھولیں، مگر پھر رک جاتے کہ مبادا اس میں کچھ ایسا ہو جس بچے کی زندگی برباد کر دے، یا شاید وہ ڈرتے تھے کہ اگر اس میں اس کے والدین کا پتہ ہوا تو یہ بچہ ان سے چھن نہ جائے۔ اسی لیے وہ تعویذ ایک بند راز کی طرح عبداللہ کے سینے پر جھولتا رہا۔ عبداللہ 10 سال کا ہوا تو اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس دن مسجد میں بہت بڑی تقریب ہوئی۔ دور دور سے لوگ اسے خوشحان ننھے حافظ کو سننے آئے۔ جب عبداللہ نے تلاوت شروع کی تو مجمع پر رکت طاری ہو گئی۔ ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ لوگ جو کبھی اسے گناہ کی نشانی کہہ کر دھتکارتے تھے، آج اس کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے۔ مولوی احمد صاحب ایک کونے میں بیٹھے شکر کے آنسو رو رہے تھے۔ ان کی محنت رنگ لائی تھی اور اللہ نے اس لاوارث بچے کو وہ عزت بخشی جو بڑے بڑے حزب نصب والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ مگر عبداللہ کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی۔ وہ مجمع بھی تنہا تھا۔ اس کی نظر ہجوم میں کسی ایسے چہرے کو تلاش کرنی تھی جو اس کا اپنا ہو، جس کی شبیہہ اس سے ملتی ہو۔ وہ اکثر سوچتا کہ جس ماں نے اسے جنم دیا وہ کیسی ہوگی؟ کیا اسے کبھی میری یاد نہیں آتی ہوگی؟ کیا وہ زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے؟ بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی عبداللہ کے اندر کی بے چینی بڑھ گئی۔ اب وہ دنیا کو سمجھنے لگا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ معاشرہ حزب نصب کو اہمیت کتنی دیتا ہے۔ لوگ اکثر اس کے سامنے تو خاموش رہتے، مگر پیٹھ پیچھے اب بھی اسے مسجد کا پلا ہوا یتیم کہتے تھے۔ ان باتوں نے عبداللہ کی شخصیت میں ایک ایسی سنجیدگی اور اداسی بھر دی تھی۔ وہ راتوں کو دیر تک نوافل ادا کرتا اور اللہ سے اپنے وجود کا جواز مانگتا تھا۔ ایک رات جب بارش زور و شور سے ہو رہی تھی اور بادل زور سے گرج رہے تھے، مولوی صاحب بیمار تھے۔ عبداللہ ان کی خدمت کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اشارہ کیا اور پانی مانگا۔ عبداللہ نے انہیں پانی پلایا اور سر ڈھانکنے لگا۔ مولوی صاحب نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، بیٹا عبداللہ، میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ تم مجھے کیسے ملا تھا، مگر اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہیں حق ہے کہ تم اپنی حقیقت جان لو۔ عبداللہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کہا، بابا آپ ہی میرا سب کچھ ہے۔ مگر مولوی صاحب نے اسے روکا اور بتایا کہ کس طرح اسے سردی کی رات میں سیڑھیوں پر ملا تھا اور اس وقت اس کے پاس صرف یہ تعویذ تھا جو اس کے گلے میں ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے تو آج تک اسے کھولنے کی جسارت نہیں کی، لیکن اب تم مالک ہو، چاہے تو اسے کھولو، چاہے تو ایسے ہی رہنے دو، شاید اس میں تمہارے ماضی کا کوئی سراغ ہو۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب دوا کے اثر سے سو گئے، مگر عبداللہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ اپنے حجرے میں آیا اور لالٹین کی روشنی میں اس تعویذ کو ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آج سالوں پرانا تحبس اپنے عروج پر تھا۔ اس نے ایک چھری لی اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اس چاندی کے خول کے جوڑ کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ چاندی پرانی ہونے کی وجہ سے کچھ نرم پڑ چکی تھی۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد تعویذ کا ڈھکن کھل گیا۔ اس کے اندر موم جامے میں لپٹی ہوئی ایک باریک سی کاغذ کی پرچی تھی۔ عبداللہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پرچی نکالی اور اسے کھولا۔ کاغذ زرد پڑ چکا تھا اور سیاہی کچھ جگہوں سے پھیل گئی تھی، مگر تحریر اب بھی قابل خوانگی تھی۔ یہ ایک عورت کی لکھائی تھی۔ عبداللہ نے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ الفاظ اس کی نظروں سے گزرتے گئے، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ الفاظ خنجر کی طرح اس کے دل میں اترتے گئے تھے۔ اس پرچی پر کچھ ایسا لکھا تھا جو کسی بھی انسان کی روح کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ اس چند لمحے میں عبداللہ کی دنیا الٹ پلٹ گئی۔ وہ جسے اپنی ماں کی مجبوری یا قسمت کا لکھا سمجھ رہا تھا، حقیقت اسے کہیں زیادہ بھیانک اور تلخ تھی۔ اس تحریر نے اس کے دل میں موجود ممتا کی فرضی تصویر کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھا، دکھ کا، نفرت کا یا شدید کرب کا۔ اسے لگا جیسے اس کا وجود اس کے لیے بوجھ بن گیا ہو۔ وہ کافی دیر تک سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرے بلکہ پتھر آ گرے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرچی دوبارہ تہہ کی اور تعویذ کے خول میں واپس ڈال کر اسے سختی سے بند کر دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ بھیانک راز مولوی صاحب کو بھی نہیں بتائے گا۔ وہ اس نیک بزرگ کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا جنہوں نے اسے پاکیزہ سمجھ کر پالا تھا۔ عبداللہ نے گہری سانس لی اور اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ مگر اس رات کے بعد وہ بدل گیا۔ اس واقعے کو اب 5 سال گزر چکے تھے۔ عبداللہ 20 سال کا ایک بھرپور نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر سنت رسول سجی تھی اور سر پر دستار تھی۔ وہ اب مسجد کا نائب امام بن چکا تھا۔ مولوی احمد صاحب اب بہت بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے، اسی لیے نماز کی امامت اور جمعے کے خطبہ اب عبداللہ ہی دیتا تھا۔ اس کا بیان سننے کے لیے شہر کے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے تھے۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا جو پتھر دلوں کو بھی پگھلا دیتا تھا۔ شاید یہ اس کے اپنے اندر کا درد تھا جو اس راز کی شکل میں اس کے دل میں چھپا ہوا تھا۔ ایک دن جمعے کے خطبے کے بعد جب عبداللہ مسجد سے نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا
مسجد کے باہر ایک بہت بڑی اور چمکدار کالی گاڑی آ کر رکی ہے۔ گاڑی کا ماڈل اور چمک بتا رہی تھی کہ یہ کسی عام آدمی کی نہیں۔ آس پاس کے لوگ رک کر گاڑی کو دیکھنے لگے۔ گاڑی کا ڈرائیور تیزی سے اترا اور پچھلا دروازہ کھولا۔ اندر سے خاتون برآمد ہوئی جن کی عمر 40-45 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ انتہائی قیمتی لباس میں ملبوس، چہرے پر میک اپ کی تہیں اور آنکھوں پر کالا چشمہ۔ ان کی شخصیت سے ایک رعب اور دبدبا جھلک رہا تھا، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب بھی نمایاں تھا۔ وہ سیدھی مسجد کے دروازے کی طرف بڑھی جہاں مولوی احمد صاحب کرسی پر بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے۔ عبداللہ کچھ فاصلے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک انجانا سا کھٹکا لگا۔ اس عورت کے چلنے کا انداز، اس کی بے چینی، یہ سب کچھ غیر معمولی تھا۔ وہ عورت مولوی صاحب کے پاس پہنچی اور بغیر سلام دعا کے انتہائی لجاجت سے بولی، بابا جی میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں۔ میں نے سنا ہے یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب نے شفقت سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوچھا، بیٹی کیا پریشانی ہے؟ اللہ سب بہتر کرے گا۔ عورت نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جیسے وہ بہت روئی ہو۔ اس نے کہا، میں نے سالوں پہلے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، ایک گناہ کیا تھا جس کی سزا آج مجھے مل رہی ہے۔ میرا سکون برباد ہو گیا ہے۔ دولت کے انبار ہیں مگر نیند کی گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی۔ مجھے میرا کھویا ہوا ماضی چاہیے۔ مولوی صاحب نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کیسا ماضی بیٹا؟ کھل کر بتاؤ، شاید ہم کچھ مدد کر سکیں۔ اسی وقت عبداللہ کے قدم خود بخود ان کی طرف اٹھنے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ لمحہ اس کی زندگی میں کوئی بھونچال لانے والا تھا۔ عورت نے رندھی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، 20 سال پہلے میں نے اپنا ایک لوتھڑا، اپنا خون اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا تھا۔ میں تب جوان تھی، نادان تھی اور اپنی دنیا بچانا چاہتی تھی، مگر اب جب میرے پاس سب کچھ ہے تو مجھے اس بچے کی یاد پل بھر چین نہیں لینے دیتی۔ مجھے خواب میں اس کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں اس مسجد کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی ہوں کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید میں نے اسے اسی علاقے کی کسی مسجد کے پاس چھوڑا تھا۔ کیا آپ کو 20 سال پہلے کوئی بچہ ملا تھا؟ یہ سنتے ہی مولوی احمد صاحب کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر گر گئی اور عبداللہ جو بھی چند قدم کے فاصلے پر تھا وہیں پتھر کا ہو کر جم گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ لمحہ جس سے وہ بھاگ رہا تھا یا شاید جس کا انتظار کر رہا تھا وہ آن پہنچا تھا۔ ہوا ایک دم ساکت ہو گئی، مسجد کا ماحول انتہائی بوجھل ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، بیٹی تم کس بچے کی بات کر رہی ہو؟ کیا نشانی تھی؟ اس عورت نے سسکتے ہوئے کہا، وہ ایک نوزائیدہ بچہ تھا اور اس کے گلے میں ایک چاندی کا تعویذ تھا جو میرے خاندان کی ایک قدیم نشانی تھی۔ اس تعویذ پر خاص قسم کے پھول بنے ہوئے تھے اور اس کے اندر، وہ بولتے بولتے رک گئی جیسے اسے یاد ہو کہ اندر کیا تھا۔ مولوی صاحب نے بے اختیار مڑ کر عبداللہ کی طرف دیکھا جو بت بنا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا جیسے خون میں چڑھ گیا ہو۔ مولوی صاحب نے آہستہ سے عبداللہ کو پکارا، عبداللہ بیٹا ادھر آؤ۔ عبداللہ کے قدم منو وزنی ہو گئے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھا جیسے کوئی غیبی طاقت اسے گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ قریب آیا تو عورت کی نظر اس نوجوان پر پڑی جو نور کا پیکر بنا کھڑا تھا۔ اس کا قد کاٹ، اس کے نین نقش، سب کچھ اتنا مانوس تھا کہ عورت کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے عبداللہ کو دیکھنے لگی۔ اس کے لب لرز رہے تھے اور وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مولوی صاحب نے عبداللہ کے سینے کی طرف اشارہ کیا جہاں کرتے کے نیچے تعویذ کا ابھار نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے عبداللہ سے کہا، بیٹا اپنا تعویذ دکھاؤ۔ عبداللہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گریبان کے ایک بٹن کھولے اور وہ چاندی کا تعویذ باہر نکالا۔ سورج کی روشنی میں چاندی کی چمک نے عورت کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور آگے بڑھ کر عبداللہ کو چھونے کی کوشش کی۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا عبداللہ ہے، میں پہچان گئی، یہ وہی تعویذ ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے اور رونے لگی۔ اس کا جذباتی توازن بگڑ چکا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں آ گئی ہوں، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ دیکھو تمہاری ماں کتنی امیر ہے، تمہارے لیے محل لائی ہے، گاڑیاں لائی ہے، چلو میرے ساتھ، چلو عبداللہ۔ وہ عبداللہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے لپکی لیکن عبداللہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں جو نفرت اور دکھ تھا وہ اسے دیکھ کر عورت تھٹک گئی۔ عبداللہ کا پیچھے ہٹنا اور اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی اجنبیت اس عورت کے لیے کسی تعزیانے سے کم نہیں تھی۔ وہ جو اپنی دولت اور رتبے کے نشے میں یہ سمجھ کر آئی تھی کہ اس کا بیٹا اس کے قدموں میں گر جائے گا اور اس کی عمارت دیکھ کر اپنی غربت پر شرمندہ ہوگا، یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ عبداللہ کی نظروں میں نہ تو کوئی حسرت تھی، نہ لالچ، اور نہ ہی وہ تڑپ جو ایک بچھڑے ہوئے بیٹے کی آنکھوں میں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے برعکس وہاں ایک ایسا ٹھہراؤ اور برف جیسی سرد مہری تھی جس نے عورت کے دل میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ مسجد کے صحن میں موجود نمازیوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی اس ڈرامائی منظر کو دیکھ کر حیران تھا۔ ہوا تھم چکی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا حبس پیدا ہو گیا تھا، جیسے قدرت بھی اس تماشے کو دیکھنے کے لیے رک گئی ہو۔
وہ عورت ایک بار پھر آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر جو رعونت اور تکبر کی نقاب تھی وہ اب سرکتی جا رہی تھی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی بیچارگی اور ممتا کی بھیک لے رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے سونے کے کنگنوں کو کھنکھناتے ہوئے دونوں ہاتھ عبداللہ کی جانب پھیلائے اور اپنی ممتا کا واسطہ دیتے ہوئے بولی، میرے لال، میں تمہاری ماں ہوں، جس کا تم نے 9 مہینے پہلے اپنے پیٹ میں رکھا۔ میں نے تمہیں جنا ہے، دیکھو میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ تم مجھ سے ایسے کیوں کتر رہے ہو جیسے میں کوئی اجنبی ہوں؟ کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ کیا تمہارے خون نے تمہیں پکارا نہیں؟ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، مگر وہ میری مجبوری تھی۔ حالات نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں کمزور عورت تھی اور زمانہ بہت ظالم تھا، لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ تم بادشاہوں کی طرح زندگی گزارو گے۔ یہ مسجد، یہ چھوٹی سی زندگی، یہ پھٹے پرانے کپڑے، یہ روکھی سوکھی روٹی اور یہ زمین پر سونا، یہ سب تمہارے شان نہیں ہے۔ تم ایک نواب زادے ہو، تمہاری رگوں میں شاہی خون ہے۔ چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارا جائز مقام دینے آئی ہوں۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گی جس کے لیے دنیا ترستی ہے۔ گاڑیاں، بنگلے، نوکر چاکر سب تمہارے اشاروں پر ناچیں گے۔ بس ایک بار مجھے ماں کہہ دو، بس ایک بار میرے سینے سے لگ جاؤ۔ مولوی احمد صاحب جو اب تک خاموش سے اپنی جگہ پر منجمد بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ سمجھے کہ شاید اب عبداللہ کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ خون کا رشتہ بہت طاقتور ہوتا ہے، پھر دولت کی کشش بھی انسان کو اندھا ہی کر دیتی ہے۔ انہیں اپنی 20 سالہ محنت اور محبت کی ریت کی دیوار کی طرح گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں عبداللہ سے کہا، بیٹا یہ تمہاری ماں ہے، جنت ہے اس کے قدموں میں، جاؤ اس کے گلے لگ جاؤ۔ اللہ نے تمہیں تمہارا خاندان واپس لوٹا دیا ہے۔ شاید میری آزمائش یہیں تک تھی۔ میری فکر نہ کرو، میں تو ویسے بھی قبر کے کنارے کھڑا ہوں۔ میرا کیا ہے، میں تنہا تھا اور تنہا ہی چلا جاؤں گا، لیکن تم اپنی زندگی سنوار لو۔ اس عورت کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے گی جو میں تمہیں نہیں دے سکا۔ میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، مسجد کا ٹکڑا ہوں، تمہیں کیا دے سکا سوائے غربت کے۔ جاؤ میرے بچے، جاؤ اپنی ماں کا ہاتھ تھام لو۔ مولوی صاحب کے ان الفاظ نے وہاں موجود پتھر دل لوگوں کو بھی رلا دیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی کہ کس طرح ایک بوڑھا باپ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اپنے ہی ہاتھوں سے خود سے جدا کر رہا تھا، مگر عبداللہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا۔ وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے سخت تھے جیسے کسی نے پتھر پر لکیر کھینچ دی ہو۔ اس نے پہلی بار اپنی زبان کھولی اور اس کی آواز میں ایسی گرج اور ایسا درد تھا کہ صحن میں سناٹا چھا گیا۔ پرندوں نے بھی جیسے چہچہانا بند کر دیا ہو۔ اس نے اس عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد لہجے میں پوچھا، محترمہ آپ کہتی ہیں کہ آپ میری ماں ہیں اور آپ کو حالات نے مجبور کیا تھا، تو ذرا مجھے بتائیں گی وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے ایک ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو کڑاکے کی سردی میں، جب خون بھی جم رہا تھا، پتھر کی سیڑھیوں پر مرنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے؟ وہ کون سی مجبوری تھی جس نے آپ کو اتنا سنگ دل بنا دیا تھا کہ آپ نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ آوارہ کتے اس بچے کو نوچ رہے ہیں یا وہ سردی سے ٹھٹر کر مر گیا ہے؟ کیا اس وقت آپ کا کلیجہ نہیں پھٹا تھا جب آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کوڑے کے ڈھیر کی طرح پھینکا تھا؟ عورت یہ سوال سن کر گھبرا گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اس نے فوراً ایک جھوٹی کہانی گھڑی اور روتے ہوئے بولی، بیٹا تم نہیں جانتے، میں تب بہت غریب تھی۔ میرے سسرال والے ظالم تھے، وہ تمہیں قبول نہیں کر رہے تھے کیونکہ تم ایک لڑکی کے بعد پیدا ہوئے تھے، یا شاید وہ غربت کی وجہ سے ایک اور منہ کو کھلانے سے قاصر تھے۔ میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دودھ کی بوند تک نہیں تھی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھتی تو تم بھوک سے مر جاتے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اللہ کے گھر چھوڑ دوں، شاید کوئی نیک بندہ تمہیں پال لے۔ دیکھو میرا فیصلہ غلط تو نہیں تھا نا؟ تم آج زندہ اور حافظ قرآن ہو۔ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھتی تو شاید ہم دونوں مر جاتے۔ میں نے جو کیا تمہاری زندگی بچانے کے لیے تھا۔ میری ممتا نے قربانی دی تھی، اپنے دل پر پتھر رکھ کر تمہیں خود سے جدا کیا تھا۔ عبداللہ کے چہرے پر ایک تلخ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مٹھی میں دیے ہوئے تعویذ کو اور زور سے بھینچا، اتنا زور سے کہ ناخن گوشت میں پیوست ہو گئے۔ اس نے کہا، واہ کیا خوب کہانی ہے، یعنی آپ نے میری جان بچانے کے لیے مجھے چھوڑا تھا؟ غربت کی وجہ سے چھوڑا تھا؟ تو پھر اس تعویذ کا کیا ماجرا ہے جو آپ نے میرے گلے میں باندھا تھا؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ اس کے اندر آپ نے کیا رکھا تھا؟ عورت کا رنگ فک ہو گیا جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ لیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے ایک تعویذ باندھا تھا تاکہ بچہ اگر مر بھی جائے تو اسے سکون رہے کہ اس نے کوئی ٹوٹکا کیا تھا، یا شاید کسی عامل کے کہنے پر اس نے ایسا کیا تھا، مگر اسے یہ قطعی اندازہ نہیں تھا، یا شاید وہ شعوری طور پر بھولنا چاہتی تھی کہ اس نے اس وقت شدید نفرت اس سے اور انتقام کے عالم اس تعویذ کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی بن گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ تعویذ کبھی نہیں کھلے گا کیونکہ اس نے اسے چاندی کے ویلڈنگ سے بند کروایا تھا، اور اسے یہ امید تھی کہ 20 سالوں میں وہ گل سڑ گیا ہوگا۔ اس نے جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے کہا، وہ تو بس دعائیں تھیں تمہاری حفاظت کے لیے۔
میں نے منت مانی تھی کہ میرا بچہ جہاں بھی رہے سلامت رہے۔ اس میں آیت الکرسی تھی اور حفاظتی نقش تھے۔ عبداللہ نے گہری سانس لی اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی جیبی چاقو نکالی۔ ماحول میں تناؤ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ سب کی نظریں عبداللہ کے ہاتھوں پر جمی تھی۔ لوگ سانس روکے کھڑے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ عبداللہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اور اتنا سفید جھوٹ کہ آسمان بھی کانپ جائے۔ اگر یہ غربت کی مجبوری تھی تو میں مان لیتا کہ میں آپ کے پیر دھوتا۔ اگر یہ ممتا کی قربانی تھی تو میں ساری زندگی آپ کی غلامی کرتا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آپ نہ تو ماں ہیں اور نہ ہی انسان۔ آپ تو ایک ایسے تاجر ہیں جس نے اپنی ہوس اور آسائش کے بدلے اپنے گوشت پوست کو سودا کیا۔ آپ نے اپنی خوشیوں کی عمارت میری لاش پر تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے تعویذ کا ڈھکن جس نے پہلے ہی ڈھیلا کیا ہوا تھا سب کے سامنے کھول دیا، اور اس کے اندر سے وہ بسیدہ زرد اور خستہ حال کاغذ کا ٹکڑا برآمد ہوا، جیسے اس نے سالوں پہلے سے اپنی سینے میں چھپا رکھا تھا۔ یہ وہ ٹکڑا تھا جس نے عبداللہ کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ عورت کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ اس کے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی، جیسے کسی نے اس کا گلا دبوچ لیا ہو۔ اسے اچانک وہ کالی رات یاد آ گئی جب اس نے قلم اٹھا کر اپنی نفرت کاغذ پر اتاری تھی۔ عبداللہ نے وہ پرچی ہوا میں لہرائی اور بلند آواز میں کہا، اے لوگو سنو، اور اے میرے منہ بولے باپ آپ بھی سنیں، اور اے خدا کے گھر کی دیواروں تم بھی گواہ رہنا کہ میری اس نام نہاد ماں نے 20 سال پہلے اس کاغذ پر کیا لکھا تھا۔ اور یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے میں نے آج تک اپنی ماں کو تلاش نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جس دن میں نے اسے ڈھونڈ لیا میری نظروں میں انسانیت مر جائے گی۔ میں جانتا تھا کہ سچائی اتنی بدصورت ہوگی کہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ عبداللہ نے پرچی پڑھنا شروع کی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر اس میں درد اور غصہ کوٹ کوٹ کر بھرا پڑا تھا۔ تحریر کچھ یوں تھی جسے سن کر ہر شخص کا دل دہل گیا۔ اس پر لکھا تھا، یہ بچہ میرے گناہ اور ہوس کی نشانی ہے۔ میں اپنی عزت اور امیر گھرانے میں شادی بچانے کے لیے اسے پھینک رہی ہوں۔ جو کوئی اسے پالے اسے پال لے، مگر خدا کے لیے اسے کبھی میرے پاس واپس نہ لائے، ورنہ میرا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، کیونکہ یہ میرے لیے محض ایک رکاوٹ اور گندگی کا ڈھیر ہے جس سے میں نجات حاصل کر رہی ہوں، اور میں بددعا دیتی ہوں کہ یہ بچہ کبھی خوش نہ رہے، کیونکہ اس کی رگوں میں اس شخص کا خون ہے جس سے میں نفرت کرتی ہوں۔ جیسے ہی عبداللہ نے یہ الفاظ ادا کیے، مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایسا سناٹا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے۔ مولوی صاحب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ماں اتنی بھی سنگ دل ہو سکتی ہے۔ وہ عورت جو ابھی تک ممتا کا ڈرامہ کر رہی تھی اب یوں کھڑی تھی جیسے کسی نے اس کے چہرے سے نقاب نوچ لیا ہو۔ وہ ننگی ہو چکی تھی۔ اس کا ضمیر، اس کا جھوٹ، اس کی مکاری سب کچھ بے نقاب ہو چکا تھا۔ اس کے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ عبداللہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور وہ پرچی اس عورت کے قدموں میں پھینک دی اور کہا، دیکھ لیں، آپ نے اپنی ممتا پڑھ لی۔ آپ نے اپنا فیصلہ غریب نہیں دی، آپ مجبور نہیں دی، بلکہ آپ خود غرض تھی۔ آپ نے اپنی شادی بچانے کے لیے ایک امیر آدمی سے شادی کرنے کے لیے جو آپ کا موجودہ شوہر ہوگا مجھے قربان کیا تھا، کیونکہ میں آپ کے ماضی کا وہ داغ تھا جسے آپ مٹانا چاہتی تھی۔ آپ نے مجھے گناہ کی نشانی کہا، آپ نے مجھے گندگی کہا، جب آپ کی وہ دولت، وہ شوہر، وہ آسائشیں آپ کو اولاد نہیں دے سکی، یا شاید آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنے لگا تو آپ اسی گندگی کو اٹھانے آ گئی جسے آپ نے کوڑے میں پھینکا تھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں کوئی کھلونا ہوں جسے جب چاہا پھینک دیا اور جب چاہا اٹھا لیا؟ نہیں محترمہ، میں ایک زندہ انسان ہوں۔ میرے اندر بھی جذبات ہیں، میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ یاد رکھیں محترمہ، اولاد خون سے نہیں پرورش سے بنتی ہے۔ اگر میں گناہ کی نشانی تھا تو میرے اس بوڑھے باپ نے مجھے رحمت کی نشانی بنا دیا۔ آپ نے مجھے پھینکا تھا، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا۔ آپ نے مجھے موت کے حوالے کیا تھا، انہوں نے مجھے زندگی دی۔ میری رگوں میں بے شک آپ کا خون دوڑتا ہوگا، مگر میری روح اس بوڑھے امام کی تربیت دوڑتی ہے۔ میرا ضمیر اس مسجد کی مٹی سے اٹھا ہے، اور آج میں اس مجمع کے سامنے اور اس اللہ کے گھر کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ میرے لیے مر چکی ہیں جیسے میں آپ کے لیے 20 سال پہلے مر چکا تھا۔ میرا باپ صرف یہ امام مسجد ہے اور میری ماں اس کی شفقت ہے۔ آپ اپنی دولت، اپنی گاڑیاں اور اپنے محل اپنے پاس رکھیں، مجھے یہ مسجد کی چٹائی اور یہ سوکھی روٹی قبول ہے، مگر آپ جیسی عورت کا بیٹا کہلانا قبول نہیں، جس نے اپنی عزت کے لیے ایک معصوم جان کا سودا کیا۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، اور پلٹ کر مت دیکھنا، کیونکہ جس بیٹے کو تم نے مار دیا تھا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ عورت بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ اس کے ڈرائیور نے اسے سہارا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب یہ آنسو ہمدردی کے نہیں بلکہ ندامت اور ذلت کے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی عزت جو اس نے 20 سال پہلے بچائی تھی آج اسی بیٹے نے خاک میں ملا دی تھی، جس کو چھپا کر اس نے وہ عزت حاصل کی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، صفائی دینا چاہتی تھی، مگر اس کے اپنے لکھے ہوئے الفاظ اس کا راستہ روک رہے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں اس کی حقارت تھی۔
وہ لوگ جو اسے امیر سمجھ کر مرعوب ہو رہے تھے اب اسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی گھنونی مخلوق ہو۔ کوئی اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اسے اپنی شکست کا یقین ہو چکا تھا۔ اس نے جس دولت کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا آج وہی دولت اسے اس کا بیٹا واپس نہیں دلا سکی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے شاندار گاڑی کی طرف بڑھی اور گرتے پڑتے اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی فوراً وہاں سے روانہ ہو گئی اور اپنے پیچھے دھول کا ایک بادل چھوڑ گئی جو تھوڑی دیر بعد فضا میں تحلیل ہو گیا، لیکن وہ ذلت اور رسوائی جو اپنے ساتھ لے گئی تھی وہ شاید کبھی ختم نہ ہو۔ عبداللہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کا سینہ زور زور سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کا طوفان اب تھم چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی تھی۔ اس نے مڑ کر مولوی احمد صاحب کی طرف دیکھا جو ابھی تک زمین پر بیٹھے رو رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر عبداللہ کا دل بھر آیا۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ تمام درد جو اس نے سالوں سے دبایا ہوا تھا آج آنسوؤں کی صورت میں بہہ نکلا۔ مولوی صاحب نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے بھینچ لیا جیسے وہ اسے دوبارہ کھونے سے ڈر رہے ہو۔ دونوں باپ بیٹا دیر تک روتے رہے۔ مسجد کا ہر نمازی اس منظر کو دیکھ کر آبیدہ تھا۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے بلکہ ایک انمٹ رشتے کی مضبوطی کی گواہی تھے۔ یہ فتح تھی حق کی باطل پر فتح، پرورش کی خون پر۔ مولوی صاحب کو عبداللہ نے ماتھا چوما اور کہا، بیٹا تو نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تو نے دولت کو ٹھکرا کر اس بوڑھے کو چنا ہے۔ اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی بادشاہی دے۔ تو میرا مان ہے، تو میرا سرمایہ ہے۔ عبداللہ نے سسکتے ہوئے کہا، بابا آپ ہی میرے باپ ہیں اور آپ ہی میری کل کائنات ہے۔ وہ عورت تو بس ایک ذریعہ تھی مجھے دنیا میں لانے کا، مگر انسان تو مجھے آپ نے بنایا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کب کا مر چکا ہوتا یا سڑکوں پر رول رہا ہوتا۔ آپ نے مجھے قرآن سکھایا، آپ نے مجھے جینا سکھایا۔ میں آپ کو چھوڑ کر جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس واقعے کے بعد عبداللہ کی عزت لوگوں کے دلوں میں اور بھی بڑھ گئی۔ وہ لوگ جو کبھی اسے لاوارث کہتے تھے اب اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھتا تھے کہ اس نے اتنی بڑی جائیداد و دولت کو ایک ٹھوکر میں اڑا دیا محض اپنے محسن کی خاطر۔ وہ تعویذ اور وہ منحوس پرچی عبداللہ نے اسی دن مسجد کے صحن میں ایک گہرا گڑھا کھود کر دبا دی تھی، جیسے اس نے اپنے تعلق ماضی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ جیسے اس نے اپنے تعلق وہ اب صرف اللہ کا بندہ تھا۔ عبداللہ اور امام مسجد کا بیٹا، اس کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ وہ سکون جو شناخت ملنے سے نہیں بلکہ اپنی اصل شناخت کو پہچاننے اور جھوٹی شناخت کو ٹھکرانے سے ملا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ خونی رشتے صرف حیاتاتی حقیقت ہوتے ہیں، مگر روحانی رشتے وہ ہوتے ہیں جو دلوں کو جوڑتے ہیں اور جو مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اس واقعے نے پورے علاقے میں ایک لازوال مثال قائم کر دی کہ اصل وارث وہ نہیں جو جنم دے، بلکہ وہ ہے جو پالے سنوارے اور انسان بنائے۔ عبداللہ نے اپنی باقی زندگی اسی مسجد میں گزار دی اور مولوی صاحب کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا۔ مولوی صاحب کے انتقال کے بعد وہ وہاں کا امام بنا اور اس نے سینکڑوں یتیم بچوں کو پالا اور انہیں حافظ قرآن بنایا۔ اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ بہت گہرا اور فکر انگیز ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ کہانی بتاتی ہے کہ انسانی رشتے محض خون اور ڈی این اے کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ اصل رشتہ احساس، تربیت اور قربانی کا ہوتا ہے۔ مولوی احمد صاحب کا عبداللہ کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے جس طرح اسے لاوارث بچے کو پالا اور اس معاشرے کا ایک معزز فرد بنایا، وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ حقیقی باپ وہ نہیں جو صرف دنیا میں لانے کا سبب بنے، بلکہ وہ ہے جو انسان بنانے کا سبب بنے۔ دوسری اہم بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام دولت اور آسائشیں انسان کے ضمیر کا نام البدل نہیں ہو سکتی۔ اس عورت نے اپنی جوانی میں دولت اور نام نہاد عزت کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کیا، لیکن وہی دولت اسے عمر بھر کا سکون نہ دے سکی اور آخر کار وہ اسی بیٹے کے سامنے ذلیل و رسوا ہوئی۔ یہ قدرت کا ایک اٹل قانون ہے کہ مکافات عمل انسان کو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ گناہ کی نشانی نہیں ہوتا۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ معاشرہ جسے حرام یا ناجائز کہہ کر دھتکار دیتا ہے، اگر اسے صحیح تربیت اور ماحول ملے تو وہ عبداللہ جیسا ہیرا بن سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں معاشرے کے اس دوغلے رویے پر بھی تماچا ہے جو گناہ کرنے والوں کو تو عزت دیتا ہے اگر وہ امیر ہو، لیکن معصوم بچے کو سزا دیتا ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم سبق یہ کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عورت جو اپنی عزت بچانے کے لیے بچے کو پھینک گئی تھی آخر کار ذلیل ہوئی، اور وہ بچہ جسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا گیا تھا اللہ نے اس عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ انسان اپنی تدبیر کرتا ہے لیکن اللہ اپنی تقدیر لکھتا ہے اور اللہ کی تدبیر ہی غالب رہتی ہے۔ عبداللہ کا کردار ہمیں صبر، استقامت اور خودداری کا درس دیتا ہے کہ انسان اپنی اصل پہچان اپنے کردار سے بناتا ہے، نہ کہ اپنے حزب نفس سے۔ اگر آپ کا کردار بلند ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جھکا نہیں سکتی، اور اگر آپ کا کردار پست ہے تو دنیا کی تمام دولت بھی آپ کو
عزت نہیں دلا سکتی۔ ختم شد۔